معیار شرافت نسب ہے پیسہ، لوگوں میں فضیلت کا سبب ہے پیسہ، بس کہنے کی حد تک ہے اللہ اور رسول، اس دور کے انسان کا رب ہے پیسہ۔ انسان اس دور میں اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے اور لوگوں کو غرور و تکبر سے بتاتا ہے کہ میرے پاس مکان ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس زمین ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی انسان کا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ سب کچھ یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، دنیا کی دولت، مال عطا کیا ہے، اس مال سے، اس دولت سے اپنی جو ضروریات زندگی ہیں انہیں پوری کرے، اور باقی جو اس کا مال ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دے، اور یہی وہ مال ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، میرا مال، لیکن حضور نے فرمایا بندے کے لیے صرف 3 قسم کا مال ہے۔ فرمایا پہلا، جو اس نے کھا لیا ختم کر دیا، دوسرا جو اس نے پہن لیا بوسیدہ کر دیا، تیسرا جو اس نے صدقہ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا ان اموال کے علاوہ جو بھی ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ مال 3 قسم کا ہے، ایک جو آپ نے کھایا ختم کر دیا، جو پہنا بوسیدہ کر دیا، صدقہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ کر دیا۔ یہی وہ مال ہے جو آپ کے لیے قیامت کے دن کام آئے گا۔ جب بندہ مرے گا تو یہاں ہی سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا مکان بھی ادھر رہ جائے گا، اس کی گاڑیاں بھی ادھر رہ جائیں گی، اس کی جائیداد بھی ادھر رہ جائے گی، اس کی زمینیں بھی ادھر رہ جائیں گی۔ ساتھ وہ جو لے کر جائے گا وہ اپنا ایمان ہوگا، یقین ہوگا، حضور کی محبت ہوگی، اور جو اس کا مال دنیا میں رہ جائے گا وہ تو اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن اسے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے دنیا میں مال کمایا تھا، مجھے اس کا حساب دے۔ اب بندہ یہ سوچ کر کہ مال کا حساب ہوگا، مال کمانا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، اور جو بھی مال آپ کا بچتا ہے آپ کی ضروریات زندگی کے علاوہ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیں۔ انسان کو اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی جو حقیقت ہے، دنیا کی قدر و قیمت ہے، وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی اگر حقیقت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا دنیا میں سے، کیونکہ کافر جو ہے وہ کھلا دشمن ہے اللہ کا۔ اللہ اسے دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا، سب کچھ مسلمانوں کو دے دیتا اگر دنیا کی قیمت کچھ اللہ کے نزدیک ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دنیا کی حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ یا ایک بھیڑ کا بچہ مرا ہوا تھا اور اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی بد نسلہ تھا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم کے عوض خرید لے، 1 درہم کے بدلے خرید لے، مرا ہوا تھا، حرام تھا، ناجائز تھا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کسی معمولی چیز کے بدلے بھی اسے نہ خریدیں، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا تمہارے نزدیک یہ حقیر ہے۔ جس طرح تم اس مرے ہوئے جانور کو پسند نہیں کرتے، حقیر سمجھتے ہو، اس سے بھی کئی زیادہ اللہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر اللہ کی نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو سارا مال، ساری دولت وہ مسلمانوں کو اللہ دے دیتا۔
تو اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دنیا کی جھوٹی محبت سے بچائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا یا پڑھا یا اللہ اس کے توفیل اس کے وسیلے سے تمام مرحومین کی یا اللہ بخشش فرما، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔